محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کسی کو مت بتاؤ، اپنے مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو. جو اپنے مالک سے وعدہ وفائی ہوئی ہے، بے وفائی ہوئی ہے، اپنے مالک کی جو نافرمانیاں کی ہیں اور اپنے مالک سے جو غداری کی ہے اس بنانے والے سے، اس سے تم بخشش مانگو اپنے گناہوں سے. انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب تم اپنے مالک سے معافی مانگو گے، بخشش چاہو گے، اس سے مغفرت طلب کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، سب سے پہلا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا اور تمہاری اولاد میں اللہ برکت کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہاری نہروں کو جاری کر دے گا. يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے باغات میں بھی برکت عطا کرے گا، تمہارے پھل اور کھیت کھلیان میں اللہ برکت کرے گا. یہ تو ایک فائدہ ہوا. اور آخرت کے حساب سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب تم گناہوں سے معافی مانگو گے، اپنے مالک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے، اللہ تم پر آخرت کے حوالے سے یہ انعام کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے استغفار کے بعد جو آیت پڑھی، وہ جو حدیث پڑھی، وہ حدیث ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، اللہ کے حبیب پر درود و سلام بھیجنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو میرا بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دے گا. اب میں اور آپ درود بھی پڑھتے ہیں اور استغفار بھی پڑھتے ہیں. استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسأل التوبہ. اور اس کے بعد ہم درود پڑھیں گے. درود بہت سارے ہیں، درود حضور بھی درود ہے، درود ابراہیمی بھی درود ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا یہ بھی درود ہے، کوئی سا بھی درود پڑھو۔ اب پہلے ہم استغفار پڑھیں یا پہلے درود پڑھیں؟ کیوں پڑھیں گے پہلے استغفار؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں پر عطر لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، لیکن کپڑوں پر وہ عطر کب لگاتا ہے؟ میلے کپڑوں پر وہ عطر پہلے اپنے کپڑوں کو وہ صابن سے دھوتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے، پھر پریس کرتا ہے، اس کے بعد بدن پر لگاتا ہے، پھر عطر لگاتا ہے۔ تو استغفار ہوا صابن سے دھونا اس دل کو، اور پھر اس پر پریس کرنا، چمکانا۔ اب جب چمک گیا، اب درود شریف کے ذریعے اب اس پر عطر لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ تو پہلے استغفار اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام۔ اس استغفار کا کیا فائدہ ہے؟ آخرت کے حساب سے تو بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، میرے اس امتی کے لیے بہت خوشخبریاں ہیں، بہت ساری خوشخبریاں ہوں گی۔ کس کے لیے؟ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے گا۔ یعنی جس نے کثرت سے استغفار پڑھا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں وہ استغفار درج ہوگا۔ جب درج ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں؟ آخرت کے حساب سے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، وقت کے بہت بڑے ولی بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، اور وقت کے بہت بڑے محدث ہیں اور امام بھی ہیں۔ چوتھے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سب سے بڑے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام تو ایسے دنیا میں بہت سارے آئے، یعنی بہت سارے جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسئلے اخذ کیے، قرآن و حدیث سے مسائل نکالے، لیکن دنیا نے اور امت نے جن بڑے 4 اماموں کو مانا، وہ 4 امام ہیں کون سے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری دنیا میں تقریباً 70% لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ دار الہجرہ کے امام ہیں، مدینہ کے امام ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، اور قضائے حاجت انہوں نے کبھی مدینہ کی بستی کے اندر، بلکہ مدینہ سے دور جاتے تھے اور دور جا کر قضائے حاجت کرتے، مدینہ کے اندر کبھی وہ پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتے۔ اتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی۔ پھر آگے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے امام ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ معلوم ہے یہ کون ہے؟ اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے یہ اعلان نکالا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح جب قیامت آئے گی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، زمین آسمان بھی فنا ہو جائے گا، انسان بھی فنا ہو جائیں گے، چاند تارے بھی ٹوٹ جائیں گے، دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی، نہ اللہ کی ذات مٹ سکتی ہے، نہ اللہ کی صفات مٹ سکتی ہے، نہ اللہ کی ذات مٹ سکتی ہے اور نہ اللہ کی کوئی صفت ختم ہو سکتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ کا مقابلہ کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، اور خوب کوڑے، ان کو جیل میں کوڑے مارتے تھے، اور جب بالکل بے ہوش ہو جاتے تھے تو اس وقت بادشاہ اور اس کے نوکر اور اس کے جو لشکر اور اس کے جو سپاہی تھے کہتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ کہا تم مجھے کاٹ دو، مجھے جلا دو، میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا۔ پھر ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ کہاں سے نکلا؟ ان کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ جیل ہی سے ان کا جنازہ نکلا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک کم 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا۔ کس نے؟
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، اور سب سے بڑا جنازہ بھی انہی کا ہوا۔ 4 لاکھ لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور 1.5 لاکھ لوگوں نے ان کے جنازے کو دیکھ کر نبی کا کلمہ پڑھا۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، ہمیں واقفیت ہونی چاہیے نا، امام کتنے ہیں؟ 4۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جب تشریف لے گیا آپ، اس کے بعد خلیفہ کتنے بنے؟ 4۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پہلے 2 خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی والد ہیں، یعنی حضور کے سسر ہیں۔ ابو بکر کی بیٹی بھی آپ کے نکاح میں آئی جس کا نام حضرت عائشہ تھا، عمر فاروق کی بیٹی بھی آپ کے نکاح میں آئی جن کا نام حضرت حفصہ تھا، اور اس کے بعد 2 خلیفہ حضرت عثمان غنی، ان کے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی۔ پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آئی، ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری بیٹی